معزز ناظرین و سامعین، نماز پنجگانہ میں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، آج اس کا 19واں لیکچر ہے، اور یہ جو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کر کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 پڑھی تھی، یہ اس سے اگلی آیت ہے اور اسی مضمون کا حصہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ آئیے اب ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر گروی رکھ دو کوئی چیز قبضے میں دی ہوئی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر بے خوف ہو تم میں سے کوئی دوسرے سے، تم میں سے بعض سے اگر بے خوف ہو، یعنی مطمئن ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 میں کیا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ تجارت کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک تجارت یہ ہے کہ جو نقد و نقد ہو، یعنی جو رقم ہے وہ بھی نقد ہو، اور جو رقم کے بدلے چیز لینی ہے وہ بھی نقد ہو۔ دوسری صورت ہے لین دین ادھار پر ہو، اور اس کی تحریر لکھی جائے اور اس پر گواہیاں ڈال لی جائیں، یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے۔ تیسری صورت ہے کہ ادھار ہو لیکن رہن پر ہو، کوئی چیز گروی رکھ دی جائے۔ چوتھی صورت ہے ادھار اعتماد پر ہو۔ یہ جو 4 صورتیں ہم نے بیان کی، اس میں ایک ادھار رہن پر اور ایک ادھار اعتماد پر، اس آیت مبارکہ میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں ایک آدمی لین دین کرتا ہے، اور اس وقت لکھنے والا کوئی پاس نہیں ہوتا، یا لکھنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو لکھا جائے، تو اس کی پھر صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو قرض خواہ ہے، قرض لینے والا یا کوئی چیز خریدنے والا، اس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے، مثلا گھڑی ہو سکتی ہے، اس کے پاس انگوٹھی ہو سکتی ہے، اس کے پاس کوئی قیمتی کپڑا ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس اور کوئی شے سونے کی، چاندی کی یا کسی بھی قسم کی کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے، تو وہ ضمانت کے طور پر جو قرض دے رہا ہے اس کے پاس گروی رکھ دے، اس وقت تک جس وقت تک وہ
اس کی رقم جو ہے اس کو واپس نہیں کرتا، یا وہ چیز جس پر ادھار کیا گیا ہے وہ واپس نہیں کرتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس کے پاس وہ چیز گروی رکھی جاتی ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ صرف ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ جس نے ادھار لیا ہے وہ واپس کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں وہی بات ارشاد فرمائی جا رہی، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ارشاد فرمایا اگر تم سفر پر ہو یا سفر پر نہیں بھی لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی لکھنے والی چیز یا لکھنے والا کوئی نہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی ان پڑھ ہوں اور دونوں کوئی چیز لکھ نہ سکتے ہوں، تو پھر کیا صورت ہے؟ فرمایا وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو فَرِحَانٌ مَقْبُودًا، تو پھر رہن رکھی جائے گی کوئی چیز جس کا قبضہ دیا جائے گا۔ مثلاً ادھار لینے والا شخص جو ہے وہ گھڑی اپنی دیتا ہے اس کو جس نے وہ چیز دی، جو قرض دینے والا ہے، کہ لیں جی یہ میری گھڑی رکھ لیں، یہ میری انگوٹھی رکھ لیں، یہ میری فلاں چیز رکھ لیں، میرا یہ قیمتی لباس ہے اس کو رکھ لیں، اور جب میں یہ چیز آپ کو واپس کروں گا، آپ کے پیسے واپس کروں گا تو اس وقت یہ چیز مجھے لوٹا دینا۔ یہ ہے رہن پر ادھار۔ اور چوتھی چیز یہ بیان کی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی بھی چھوٹ دی ہے، یہ اب معاملہ کرنے والوں نے دیکھنا ہے کہ ان کا آپس میں اعتماد ہے یا نہیں۔ اس صورت میں پھر جس پر اعتماد کیا گیا ہے اس کو پروردگار نے تاکید فرمائی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتماد کرتا ہے، بے خوف ہے اس کے بارے میں کہ یہ میری رقم مارے گا نہیں، یہ میری چیز ضائع نہیں کرے گا، تو اس کو پھر تاکید فرمائی جس پر اعتماد کیا گیا ہے کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس نے اعتماد کر کے وہ چیز دے دی ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پھر پوری اس کی ادائیگی کرے۔ اور تاکید فرما دی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، جس نے اعتماد کیا ہے اس کا اعتماد دیکھو اور اللہ سے ڈرو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اگر ایسے معاملے میں کوئی گواہی بنا دی گئی تو اس گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرما دیا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے۔ اندازہ کریں کہ گواہ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس نے گواہی کو چھپانا نہیں، جو معاملہ ٹھیک ہے وہ بتانا ہے کہ جی میرے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے، میری گواہی اس پر ڈالی گئی ہے۔ اور یہ جو کہا کہ دل گنہگار ہے، دل ہی تو انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ گوشت کا لتھڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو دل کی خرابی بہت بڑا وبال ہے، اس سے بچایا ہے پروردگار نے۔ پھر فرمایا، ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون علیم، کتنی بڑی اتھارٹی ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ خوب جانتا ہے، اس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں۔ یہ بار بار پروردگار اپنی ذات کو معاملہ کرنے والوں کے درمیان میں لاتا ہے کہ تم آپس میں بھی ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور پروردگار کی ذات کو اگر تم درمیان میں رکھو گے تو پھر ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرو گے۔ الحمدللہ والشکر للہ، سورۃ البقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا والے جتنے مقامات تھے آج 19ویں لیکچر تک وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران سے ہم ان کو شروع کریں گے۔ پروردگار ہم سب کو نمازوں کے اندر، نماز پنجگانہ کے اندر قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔